شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق اللہ العلی العظیم۔ تو محترم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر اس نے ہمیں اپنی صبح کا آغاز اللہ کے کلام کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سے کیا ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنی صبحیں اللہ پاک ہمیں عطا کرے، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہر صبح کا آغاز ہمارا اللہ کے قرآن کی تفہیم سے ہو، تذکیر سے ہو اور اس کے مطالعے سے ہو۔ دنیا میں اہل حق کل بھی تھے اور اہل حق آج بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اہل باطل کل بھی تھے، اہل باطل آج بھی ہیں۔ سچ کل بھی تھا، جھوٹ کل بھی تھا، سچ آج بھی ہے، جھوٹ آج بھی ہے۔ دوسری دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ کے قافلے میں، سچ کے حلقے میں، سچ کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے، اور جھوٹ کی جماعت میں اللہ تعالی ہمیں شامل نہ کرے۔ یہی بات ہے جس کو کبھی کلمہ طیب اور کلمہ خبیث سے بیان کیا گیا ہے، یہی بات ہے کبھی جس کو کبھی اہل جنت اور اہل دوزخ سے بیان کیا گیا ہے، یہی بات ہے جس کو کبھی صبغۃ اللہ کا رنگ اور شیطان کا رنگ جسے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن حکیم کا اعجاز یہ ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتا ہے، تصویر کے دونوں رخ ساتھ ساتھ دکھاتا چلا جاتا ہے، امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ تو کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ مومن کی مثال ایک کلمہ طیب کی ہوتی ہے، پاکیزہ درخت کی ہوتی ہے، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرما دی کہ کلمہ طیب جو ہے یا شجرہ طیب جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت کی جو برکتیں تھیں اس کا بھی کل ضمن ذکر ہوا تھا کہ کس طرح کھڑا ہوا ہوتا ہے اور کس طرح وہ خیر و برکت کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کے پھل کس طرح بابرکت ہوتے ہیں، اور اس کے ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے ایک مضبوطی بھی ہوتی ہے لیکن ایک عاجزی بھی ہوتی ہے۔ کھجور کا درخت نیچے کی طرف، اس کا پھل نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، خیر دیتا ہے لوگوں کو، برکت دیتا ہے لوگوں کو۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالکل برعکس دوسرے درخت کا ذکر کیا ہے جس کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں، اس کو شجرہ طیبہ اور اس کو کہا گیا ہے شجرہ خبیثہ۔ عربی زبان میں عرب کے لوگ یہ شجرہ خبیث بالعضون حنظل کو کہتے تھے، کڑتمہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کو کہتے تھے۔ یہ کڑوا بھی ہوتا ہے اور بے بنیاد بھی ہوتا ہے، جی بے شک یہ پھیلا زمین کے اوپر پھیلا ہوا بھی ہوتا ہے، اوپر اٹھا ہوا نہیں ہوتا، زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے جی، اور اس کی بنیاد بھی کوئی نہیں ہوتی، اس کو جو چاہے بچہ بھی چاہے تو اس کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے مومن تو کھجور کے درخت کی طرح مضبوط اور محکم ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، کبھی کبھی مر بھی جاتا ہے، بلکہ اکثر مر جاتا ہے لیکن بعد میں بھی زندہ رہتا ہے، اس کے تذکرے زندہ رہتے ہیں، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کا کام زندہ رہتا ہے، اس کا پیغام زندہ رہتا ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں جی، جو لوگوں کے لیے مفید ہیں، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، وہی باقی رہتے ہیں نا۔ تو مومن جو ہے وہ شجرہ طیب ہے، اور یہ کردمہ یا اس طرح کا درخت یا بندہ مومن کے بالمقابلے میں بندہ منافق، بندہ مومن کے مقابلے میں بندہ کافر بالکل کردمے کی طرح ہوتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، انتہائی کڑوا، انتہائی کسیلا، اور اتنا یعنی غیر مضبوط کہ اس کو ایک بچہ بھی اکھاڑ لے تو اکھاڑ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے ہیں اور درخت کے نیچے بندر اچھل کود رہے ہیں، تو اس درخت کو کہا گیا ہے شجرہ ملعونہ، جی شجرہ ملعونہ، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو وہ درخت۔ تو اس خواب کی تعبیر پھر جب آپ کو معلوم ہوگی یا آپ نے بتائی، تو خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کی اس دور نبوت کے بعد دور خلافت آئے گا، دور خلافت کے بعد پھر وہ بادشاہ آئیں گے، وہ ملوک آئیں گے، وہ بادشاہ آئیں گے جو امت کے
کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ جی کہا گیا اس خواب کے دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بہت کم، جی بہت کم مسکراتے تھے، ذہنی فکر رہتی تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا، یہ بادشاہوں کے سپرد ہو جائے گی اور اس کا کیا سلوک کریں گے، اس وقت بھی ان کو یہ فکر لاحق تھی۔ تو شجرہ ملعونہ سے اس طرف بھی تفصیل جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و مثال دیتا ہے کلمتن خبیثۃ، کلمہ خبیث کی، کلمہ خبیث بات، کلمہ طیب اچھی بات، اور باتوں میں سب سے زیادہ خبیث بات شرک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کی بات سب سے بڑی ناپسندیدہ اور سب سے بڑی خبیث بات ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں میرے عزیز دوستو بہت کم شرک کل بھی کیا گیا تھا، بہت کم شرک آج بھی کیا گیا ہے۔ ایسے دنیا میں لوگ ہمیں نہیں ملتے جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے دوسرا کسی کو کہا کہ یہ اللہ ہے۔ اللہ ہمیشہ لوگوں نے ایک اللہ کو مانا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ کی صفت علم کے ساتھ شرک ہوتا ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تو لوگوں نے کچھ ہستیوں کو خام خواہ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا ہے کہ جس طرح اللہ جانتا ہے دوسرے بھی اسی طرح جانتے ہیں۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شرک ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب فیصلے کر رہا ہے، بچے دے رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، فصلوں کے اندر برکت ڈال رہا ہے، زندگی اور علم کے اندر برکت ڈال رہا ہے۔ اس طرح انسان یہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے اور خدا کے قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ یہ سارے قدرت کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے اللہ کے پاس۔ اگر دوسرے کسی کے ساتھ آپ اس کو منسوب کریں گے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، تو آپ ایک لحاظ سے شرک کا ارتکاب کریں گے۔ قادر مطلق کون ہے؟ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کی صفت قدرت کے بارے میں، اللہ کی صفت حکم کے بارے میں بھی شرک کیا گیا ہے کہ حکم کس کا یہاں چلنا چاہیے؟ حکم اللہ کا چلنا چاہیے۔ لیکن یہاں لوگوں نے مطلقاً کچھ لوگوں کو اختیار دے دیا ہے، وہ حکومت کرتے ہیں اور اللہ کے بالمقابل وہ حکم دیتے ہیں، اور لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی شرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی فیصلے نہیں کرتے، کوئی جج فیصلہ نہیں کرتا، کوئی حکومت فیصلہ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ کر دے دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر۔ جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی حکومت، اگر کوئی عدالت، اگر کوئی ریاست اور اسٹیٹ فیصلے نہیں کرتی، اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا رہے، اللہ نے تو لکھ دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو حکم فیصلے نہیں کرتے بما اس چیز کے ساتھ جس کو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ ظالم۔ پھر کا وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے تو ظالم ہے، ظالم نہیں ہے تو فاسق ہے۔ یہ تین درجوں میں سے کوئی ایک درجہ ان کا ضرور ٹھہرے۔ تو اللہ کی صفت حکم میں، اللہ کی صفت اقتدار میں یہ شرک بھی ہمیشہ کیا گیا ہے، اور اس کو بھی کلمہ خبیث کہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ کلمہ خبیث جو ہے نجتست من فوق الارض، نجتست من فوق الارض، اس کو زمین سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے ہمیشہ۔ اس کی زہری چمک دمک ہوتی ہے، عارضی طور پر چمک دمک ہوتی ہے، لیکن دیر پا یہ نہیں ہوتا، اس کی بہت مختصر عمر ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ لوگوں کو بڑی نظر آتی ہے۔ دیکھیے کثرت خبیث کی، خبث کی کثرت، خبیث کاموں کی کثرت بھی کبھی کبھی اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے کہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، زمانے کا چلن یہی ہے، دنیا کا رواج یہی ہے، سارے لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ کثرت خبیث ہے۔ خبیث کے اندر کشش نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی کثرت خبث کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، سارے حرام کھاتے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، سارے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سارے ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہمارا ایمان، ہمارا دین بالکل حرام کہتا ہے، زمانے کا چلن ہے اور لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گندم پڑی اور کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں اس وقت؟ یقین فرمائیے اس وقت لوگ بھوکے ہیں۔ ایک رکشے والا ملا ہے، اس نے اپنے گھر کی وہ بیچ دی ہیں، چارپائیاں بیچ دی ہیں ایک دو وقت کے لیے روٹی کھانے کے لیے، کہتے ہو کہ ہم زمین پر سو لیں۔ ہاں جی، تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟
میرے عزیز دوستو، یہ بات ہے کہ یہ چمک دمک عارضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کثرت خبیث جو ہے اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہے. حق کے اندر جو کشش ہوتی ہے، اس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے، یہ انسان کے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کو منور کرتی رہتی ہے. جس طرح صحابہ کرام ہیں، اب دیکھ لیں جی، حق کے ساتھ کھڑے رہے، وہ گزر گئے، لیکن آج بھی ان کی سیرتوں کو پڑھ کر، ان کے حوالے دے دے کر ہمیں حوصلہ ملتا ہے. جی، جو چیز ناقابل عمل نظر آتی ہے، جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ قابل عمل ہے. تو فرمایا یہ ہے کہ یہ کلمہ خبیث جو ہے، نجتست من فوق الارض، یہ زمین سے یوں ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. جی، اس کو کوئی وما لہ من قرار وما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی استحکام نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. یہ ہوتا زیادہ ہے، تم میں بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کوئی قرار نہیں ہوتا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم کلمہ طیبہ بنیں، ہم بندہ مومن بنیں، ہم کلمہ طیبہ بنیں، ہم کلمہ خبیث نہ بنیں، ہم شجرہ طیبہ بنیں، شجرہ خبیث نہ بنیں. اور سنیں، درخت کو اگر باقی رہنا ہے اور اپنی بہار کے ساتھ، اپنی سرسبز اور شاداب ہونے کے ساتھ اس کو باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پانی دیا جاتا رہے. اور ایمان کے درخت کو پانی دینے کے لیے یہ اللہ کا قرآن سب سے اہم چیز ہے. اللہم صلی علی سیدنا